أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نحمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام ونصلی ونسلم علی حبیبہ وصحبہ البررۃ الکرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق نے یاوری کی اور مدد کی اور آپ کے سامنے سورہ انفال سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن حکیم کی ایک تفسیر سعادات اچ شریف میں سے ایک صاحب نے قلم بند کی، وہ دنیا علم و ادب میں تفسیر صوفی کے نام سے معروف ہے۔ اس کے اندر مؤلف لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں انسان کو یا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ خطاب کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہاں روحانی اطمینان سے طبیعت بہجت اور سرور کے گلستہ میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ بندہ اپنے مشکل میں ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کو آواز دیتا ہے، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، اے پالنہار، میری مدد کر دے۔ لیکن صرف بندہ ہی نہیں جو اپنے رب کبریا کو آواز دیتا۔ قرآن مجید کی یا ایھا الذین آمنوا والی آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور وہ بھی انہیں آواز مارتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کی آوازوں کا ادراک جس مسلمان کو ہو جاتا ہے اس کی عید ہو جاتی ہے اور وہ روحانی خوشی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو جتنی مبارک بادیاں دی جائیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آواز ماری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس بات کا ادراک بھی ذہن میں رہے، اس بات کا ادراک بھی کیا جائے کہ یہ آواز جس قدسی طبقہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دی وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھے، ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے رہتے تھے۔ آستان رسالت پر رہنا خوش بختی کی انتہا ہے۔ یہ وہ فضل ہے، یہ وہ کرم ہے جو اللہ ہی کے دینے سے ملتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان نیک بخت لوگوں کو آواز دی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ یہ آواز دینے کے لیے جو حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا
وہ یہ تھا کہ استجیبوا للہ والرسول، کہ تم لبیک کہہ کے حاضر ہو اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں۔ ناظرین، اصل میں تو یہ لفظ عجیبو ہی تھا، لیکن تفسیر ساوی میں ہے، اس میں جو تا ہے استجیبو، یہ باب استفعال کی ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم طلب کرو، اللہ اور رسول جب بلائیں تو تم اپنے دل میں شوق پیدا کرو کہ ہم نے رسول معظم کے آستان کرم پر حاضر ہونا ہے۔ استجیبو میں جو لطافتیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جانا، ان کی زیارت کے لیے جانا، ان کی اطاعت کے لیے جانا، ان کے بلانے پر جانا اور ان کی باتوں کی خوشبو سونگھنے کے لیے جانا، قرآن مجید یہ سب تحریص کا موضوع بنا دیتا ہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی اور مومنوں کی ہر وقت رہنی چاہیے۔ ارشاد باری ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری نے بھی اس واقعہ اور ماجرا کو نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ بھیجا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں۔ اس وقت وہ نماز میں مشغول تھے۔ ناظرین، قرب رسالت کا زمانہ تھا۔ وہ نمازیں ہماری طرح کی نمازیں تو نہیں تھیں، ان میں انہماک اور استغراق کی جو کیفیت ہوتی، رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کرنے والے لوگوں کی عبادت کا نقشہ آپ ذہن میں لائیں۔ وہ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پوری کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو دوڑتے ہوئے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر پہنچے، حاضری ہوئی، عرض کیا کہ غلام حاضر ہے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں متنبہ کیا، اور اب تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے کہ تم نماز میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے رسول کریم علیہ السلام کا بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے نماز پڑھنے کی وجہ سے آنے میں تاخیر کیوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت بھی وحی کے نزول کا سبب بن گیا، اور یہ آیہ کریمہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی، اور رب کریم نے کہا کہ اے مسلمانوں، اب تمہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ میرے رسول جس وقت تمہیں بلائیں تو تم جس حالت میں بھی ہو، اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز کو ترک کر دو، نماز کو چھوڑ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر ان کی کچہری میں حاضر ہو۔ حضور کے پاس آنے سے تمہاری نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلائیں تو وہ حاضر ہو جائے، تو جب فارغ ہوگا تو اسی جگہ سے نماز شروع کرے گا جہاں سے وہ نماز چھوڑ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ بات بظاہر حیرت ناک لگتی ہے کہ آدمی نماز کو بھی چھوڑتا ہے، رکوع سجدے چھوڑتا ہے اور حاضری دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، لیکن
اس کے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے خیال میں وہ لوگ جو اس قسم کے مسائل سے واقف ہیں کہ بندے کا وضو ٹوٹ جائے اور نماز چھوڑ کے وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، تو وضو کر کے واپس آتا ہے تو اسی جگہ سے نماز شروع کرتا ہے جہاں سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر وضو کا کرنا ناقض صلاۃ نہیں ہو سکتا تو بارگاہ رسالت میں حاضری کس طرح مانے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، ان کی پیروی کے تقاضے کیا ہیں۔ گویا نماز عبادت خدا سے قرب کی حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ میں ظاہر ہوں اپنے حبیب کے وجود اور ان کے احکامات سے، اگر تم ادھر تاخیر کرو گے تو تم اللہ کے حکم کی کس طرح قدر کر سکو گے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ جس وقت اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً تم حاضر ہو جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ بلانے کے لیے دو وجہ ہو سکتی ہیں، للہ یا اللہ کے لیے رسول کریم تمہیں بلائیں گے، اور پرپز یہ ہوگا کہ تم قرآن مجید کے احکام کے نافذ کرنے کے لیے یا اسلامی سوسائٹی کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے سائے میں لانے کے لیے تم بےتاب ہوگے، تو یہ اللہ کے لیے بلانا ہوگا۔ اور آگے کا وللرسول یا رسول کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول معظم تمہیں یوں ہی نہیں بلاتے، جب بھی تمہیں بلاتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، یا تمہاری زندگی کو سنوارنا ہوتا ہے، یا تمہیں اجلا کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سا حکم ہے، لیکن اس کے اندر حضور کی زیارت کے فوائد کی طرف ایک کامل اشارہ قرآن حکیم نے دیا ہے کہ رسول معظم جس سوسائٹی کے درمیان تشریف فرماتے ہیں، ان کی حیثیت ایک مرکز کی ہوتی ہے، ایک آفتاب کی ہوتی ہے۔ جس طرح آفتاب اور سورج اپنی روشن کرنوں سے پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے احکام کی روشنی سے مسلمانوں تمہارے قلوب کو اور تمہارے اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت تمہاری ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ رب کریم نے آداب کا حکم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو اور اللہ کے بلانے کو دعاکم ایک ہی لفظ میں سمو دیا گیا۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ کا بلانا الگ نہیں اور رسول کریم کا بلانا الگ نہیں۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ ناظرین، رسول کریم کی اطاعت کیا پھل دیتی ہے؟ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، لما یحییکم۔ رسول جب تمہیں بلائیں گے، جو حکم دیں گے، تم اس پر عمل کرو گے تو اس سے تمہیں زندگی ملے گی، تمہیں حیات کا پھل ملے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ انسان کے دل اور زندگی کے درمیان ایک آڑ واقع ہوتی ہے، موت نے بھی تو آنا ہے۔ گویا قرآن نے کہا، موت آنے سے پہلے اطاعت رسول سے اپنی زندگیوں کے نقشے بدل ڈالو۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے ساتھ وفا کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔